اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتلا دیا ہے، آپ کو اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے، آپ کو اپنے بیٹے کا نکاح کرنا ہے، اخلاق کو دیکھنا ہے، دین کو دیکھنا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقے سے سماج کا مزاج بتایا، سماج میں کیا چلتا ہے آپ بھی جانتے ہو، اس وقت بھی چلا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، آپ اپنے صحابی کو نصیحت کر رہے ہیں، ایک انسان آپ کے پاس آتا ہے اور فرماتا ہے، اے اللہ کے رسول میں کس طریقے سے شادی کروں، مجھے نصیحت کر دیجئے، مجھے بھی شادی کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے ساتھی سن، تنکح المرأۃ لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ۔ سماج میں دیکھنا ہو، سماج میں کیا چلتا ہے، کسی کے مال کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، کسی کے بڑے خاندان کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، چیئرمین کا بیٹا ہے، پردھان کا بیٹا ہے، فلاں زمیندار کا بیٹا ہے، حسب و نسب کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ یہ بڑا چلتا ہے۔ کچھ لوگ پیٹ کے پجاری، مال کے پجاری، ان کو صرف مال چاہیے، اب لڑکی کیسی بھی ہو۔ کچھ لوگ جمال کے پجاری، خوبصورتی کے پجاری، بیوٹی کے پجاری، سندرتا کے پجاری، وہ کیا کرتے ہیں، خوبصورتی مل جائے کچھ بھی ہو، کوڑا ہو دین کے حساب سے، اخلاق کے حساب سے کوڑا، پھر بھی آ جائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے صحابی، یہ چار معیار سماج میں دیکھے جاتے ہیں، مال کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، دین کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، کسی کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے، کسی کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، تجھے اگر شادی کرنا ہو فاظفر بذات الدین، تو دیندار سے شادی کرنا۔ اگر لڑکی کی خوبیاں دیکھنا ہو تو دیکھ وہ نماز پڑھتی ہے یا نہیں، اگر لڑکی کی خوبیاں دیکھنا ہو تو دیکھ کسی سے وہ چیٹنگ کرتی ہے یا نہیں، وہ سوشل میڈیا چلاتی ہے یا نہیں، وہ حاجی دولہ میں کسی سے گپے لڑاتی ہے یا نہیں، دیکھ وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے نہیں، وہ پردہ شادیوں میں پردہ کرتی ہے نہیں۔ میری شادی میں آتی ہے، دو لڑکیاں تیرے سامنے ہوں، ایک خوبصورت ہے لیکن اس نے اپنے دوپٹے کو، اپنی اوڑھنی کو اتار کے رکھا ہے، اور دوسری لڑکی تو دیکھتا ہے جو خوبصورت نہیں ہے لیکن وہ پردہ ڈالے ہوئے ہے، اور اس کے بعد تجھے پتہ چلتا ہے وہ نماز بھی پڑھتی ہے، اخلاق کی بھی اچھی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خوبصورت کو چھوڑ دینا، یہ بے حیائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ بدکاری ہوئی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ شادیوں میں 10 لڑکوں سے باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، لیکن وہ فلاں جو خوبصورت نہیں ہے لیکن وہ اپنی اوڑھنی سے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہے، وہ زیادہ بوٹیاں حاصل کرنے کے لیے، زیادہ اچھا کھانے کے لیے غیر لڑکوں سے بات نہیں کر رہی ہے، صرف اپنے گھر کے افراد سے کھانا منگا رہی ہے، تو ایسی لڑکی کو ترجیح دینا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار بیوی کو لے آنا، ورنہ اگر آپ اپنے گھر میں بے دین بیوی کو لے آئے، میرے بھائیوں، آپ کے بچوں کو بگاڑ دیں گی۔ اور آج کی جتنے بھی بچے بگڑ رہے ہیں، کون بگاڑ رہا ہے ان کو؟ یہ مائیں بگاڑ رہی ہیں۔ کیا کیا کر رہی ہیں وہ آپ اپنے گھروں میں دیکھ لو۔ ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھ رہی ہے اور بچوں کو کہیں گی جاؤ نماز پڑھ کے آؤ۔ مولوی صاحب میرے آپ کے جیسے کبھی ان کے گھر پہنچ جائیں تو شکایت کریں گی بچوں کی، مولوی صاحب کبھی نماز نہیں پڑھتا، کبھی نماز نہیں پڑھتا۔ کہیں مولوی صاحب پوچھ لیں کہ آپ پڑھتی ہو؟ نہیں پڑھتی، نہیں پڑھتی۔ حالانکہ جو نقطہ آپ سے ملے گا، جو آیت میں نے پڑھی تھی، اللہ کے نبی جناب محمد اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک باپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ایک ماں کو حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ ایک باپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اے باپ پہلے تو نمازی بن جا، پہلے تو
تو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والا بن جا، تو سگریٹوں سے دور ہو جا، تو موبائل چلانا بند کر، تو اپنے آپ کو اللہ کے نیک کاموں میں لگا۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ وہ انسان جو نمازیں نہیں پڑھ رہا اس کا بچہ کبھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ جو ماں پوری رات لیٹی رہتی ہے، کوئی کام نہیں ہے، کسی طریقے کا کام نہیں کر رہی، لیکن مصلی کی طرف نہیں بڑھ رہی ہے، اس کی بیٹی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، اس کی بیٹی کبھی بھی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے۔ وہ ماں جو شادیوں میں بے پردہ جا رہی ہے، جو شادیوں میں اپنے گلے کو کھول کر جا رہی ہے، بتائیے میرے بھائی اس کی بیٹی کہاں سے پردہ کر سکتی ہے؟ اس کی بیٹیاں کہاں سے ان کے اندر حیا آ سکتی ہے؟ ایک ماں، ایک باپ رول ماڈل ہوا کرتا ہے بچوں کے لیے، باپ جوا کھیلتا ہے، باپ شرابیں پیتا ہے، ماں چغلیاں کرتی ہے، ماں غیبت کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اخلاق بیٹیوں کے اندر کہاں سے آ سکتے ہیں؟ یہ کردار بیٹیوں کے اندر کہاں سے آ سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ کو اپنے بچوں کی فکر ہے، جو بچے آپ کے کل شادی ہے اور 1 سال بعد جو آپ کے بچے ہوں گے، 1 سال بعد جو آپ کی بچیاں ہوں گی، اگر ان بچوں کی آپ کو فکر ہے تو نیک بیوی تلاش کرو۔ نیک بیوی آپ کے بچوں کی بھی تربیت کرے گی، آپ کے گھر میں بھی خوشحال ماحول عطا کرے گی، آپ کے گھر کو خوشحال بنا دے گی۔ ورنہ بدکاروں نے کیسے اپنے شوہروں کو برباد کیا، خاندان کے خاندان تباہ کر دیے، میری نظروں کے سامنے ہے، شیش گڑھ میں بھی، جعفر پور میں بھی، آپ بھی نظر دوڑائیں۔ اس لیے کبھی ان سے عبرت لے لیا کیجئے۔ یہ خوبصورتی 1 سال میں ختم ہو جاتی ہے، جانتے ہیں وہ؟ ایک بچے کے بعد یہ خوبصورتیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ 10 لاکھ لے کے کیا کرو گے؟ 1 سال کے بعد سارے 10 لاکھ ختم، سارے 12 لاکھ ختم۔ لیکن جو بدکار آئی ہے نا، وہ آپ کے گھر کو تباہ کر کے رکھ دے گی، اور کر رہی ہے تباہ۔ اگلے ہی سال طلاق مانگ رہی ہیں، ہمیں خلا دو، طلاق دو، کسی اور سے لگ گئی ہیں۔ اور بیچارے کی اچھا خاصا نوجوان تھا، نیک تھا، تھوڑا موڑا 22,000 20,000 کما رہا تھا، جب سے یہ بدکار گھر آئی ہے پورے خاندان کو اس نے برباد کر دیا ہے، اور اس بندے کی زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، فاظفر بذات الدین، دیندار سے شادی کرنا۔ اور یہ نقطے پہ یاد رکھنا، اس نقطے پہ کوئی کام نہیں کرتا۔ میں حدیث پڑھ کے ترجمہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا، کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان احدکم اذا اراد ان یاتی اہلہ قال، تم میں سے اگر کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے، میرے نوجوانوں سنو جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، میرے بھائیوں سنو، بزرگوں سنو جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور اپنی بیویوں کے ساتھ وہ رہتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان احدکم اذا اراد ان یاتی اہلہ، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے، جب وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اپنی بیوی کے پاس جائے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ ہم کو وہاں کے بھی آداب بتا رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ قالا، جب بیوی کے پاس آگے بڑھے تو کیا دعا پڑھے؟ کسی کو کوئی دعا یاد نہیں ہوگی؟ یاد ہے کسی کو دعا؟ شادی شدہ والوں، میرڈ حضرات، متزوجین، کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کو بھی عبادت بناؤ، سب کچھ عبادت ہوتا ہے۔ حرام کی طرف جاؤ گے غلط ہے، لیکن حلال طریقے سے کرو گے تو عبادت بن جائے گا۔ عبادت بنائیے اپنے ہر عمل کو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو کیا کہے؟ بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اور کیا دعا پڑھے؟ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ یہ خوبصورت رشتہ جو آج ہم رات کو بنانے جا رہے ہیں یا دن کو بنانے جا رہے ہیں، اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، جنبنا الشیطان، آج ہم دونوں کو تو شیطان سے بچانا، شیطان کہیں آ کر ہماری نیتوں کو برا نہ کر دے، ہماری نیتوں کو بگاڑ نہ دے۔ ہماری نیتیں کیا ہونا چاہیے؟ آج ہم مل رہے ہیں، ہمارے پاس بچہ ہوگا، ہم اس بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے، ہم اس بچے کو اللہ کے لیے وقف کر دیں گے،
نیک بنائیں گے, ہم اپنے بچے کو صالح بنائیں گے, تو کیا دعا کرے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان, اے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے بچانا, وجنب الشیطان ما رزقتنا, اور جو اولاد تو ہمیں عطا کرے گا, جو بیٹی تو ہمیں عطا کرے گا, جو بیٹا تو ہمیں عطا کرے گا, ان سب کو شیطان سے بچانا. کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا. اگر اس ٹائم پر اگر کوئی دعا پڑھ کے یہ کام کرے, اپنی بیوی سے ساتھ ملے اور وہاں پر اولاد پیدا ہو جائے, یہ دعا پڑھ کے جائے, لم یضرہ الشیطان ابدا, تو آپ کے بچے کو کبھی شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ایک بڑی چیز, بہت بڑی چیز, کوئی مطلب نہیں ہے. اب کیا بتاؤں, یہ جلسوں میں بھی لے کے آ گئے ان بچوں کو, یہ جلسوں میں بھی لے کے آ گئے, اب چھوڑ کے تھوڑی آئیں گے. لیکن سنیے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے, جب اندھیرا چھاتا ہے, تو شیطان تمام معاشرے میں پھیلنے لگتے ہیں. لہٰذا اس وقت میں تم اپنے بچوں کو گھر میں داخل کر لو اور اپنے گھر کے دروازوں کو بسم اللہ پڑھ کے بند کر دو. پھر اس کے بعد کوئی شیطان آپ کے گھر میں داخل نہ ہو سکے گا, کوئی شیطان, کوئی ابلیس, کوئی جن آپ کے بچوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ایک باپ کیا کرتا ہے, جیسے ہی مغرب کی نماز اذان ہوتی ہے, اب ایک باپ اذان ہوتی ہے مسجد تو نہیں جاتا ہے, اپنے بچوں کو لے کر یہاں چوراہے پر آ جاتا ہے, فلاں صاحب کی دکان پر آ جاتا ہے, اپنے بچوں کو لے کر, اپنی بچیوں کو لے کر وہ گھمانے لگتا ہے. میرے بھائیوں بہت غلط ہے, اپنے بچوں کو اس طریقے سے دور رکھیے. مغرب سے لے کے عشاء تک ان کو پیک کر دیجئے, گھسنے نہیں دینا, ان کو نکلنے نہیں دینا ہے گھر سے. تو پہلا پوائنٹ کیا ہے, آپ کو اپنے بیوی اچھی تلاش کرنا ہے. اور اس کے بعد یہ دو باتیں ہو گئی, شادی ہو گئی آپ کی, مل گئے, اس کے بعد اپنے بچوں کے لیے دعا بھی کرنا ہے. یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں اولاد دے, اور اولاد اگر دے تو نیک اولاد دے. تمام نبیوں نے دعا کی ہے, ان نبیوں کو جب اولادیں نہیں ملی ہیں تو انہوں نے اللہ سے کیا دعا کی ہے, رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کرنا, مجھے نیک اولاد عطا کرنا. اگر آج میں اپنی بیوی سے ملنے جا رہا ہوں, ایک بیوی دعا کرے, ایک عورت دعا کرے, میں اپنے شوہر سے ملنے جا رہی ہوں, اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کرنا, رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کرنا, ایسی اولاد عطا نہ کرنا جو میرے لیے عذاب کا باعث بن جائے. اے اللہ ایسی اولاد عطا نہ کرنا جو میرے لیے کافر ہو, جو سوشل میڈیا پر مجھے بدنام کرنے والی ہو, جو زناکار ہو, جو بدکار ہو, اور اپنی بدکاری کے ذریعہ مجھے سیسگڑھ تھانے میں بار بار لانے والی ہو. ایسی اولاد عطا نہ کرنا جو چوری کرنے والی ہو, اور چوری کے نتیجے میں مجھے بار بار شیشگڑھ تھانے کے چکر لگانا پڑے. بلکہ کیا دعا کیا کرتے تھے, رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ ہمیں نیک اولاد عطا کرنا, ہمیں نیک اولاد عطا کرنا, ایسی اولاد عطا کرنا اے اللہ جو تیری توحید کا ڈنکا دنیا میں بجانے والی ہو. اے اللہ ایسی اولاد عطا کرنا جو نیکی کے کام کرنے والی ہو. اے اللہ جو نیکیوں کے ذریعہ میرا اور میری بیوی کا نام روشن کرنے والی ہو. رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ نیک اولاد عطا کرنا, ایسی اولاد عطا کرنا جو تیرا نام لینے والی ہو, جو اپنی سہیلیوں کا نام نہ لینے والی ہو, جو اپنے برے دوستوں کا نام نہ لینے والی ہو, جو شراب پینے والی نہ ہو. اے اللہ جو والی بال میں جوا کھیلنے والی نہ ہو. اے اللہ بلکہ ایسی اولاد عطا کرنا جو رمضان کے موقع پر بعد میں کیرم کھیلنے والی نہ ہو, بلکہ قرآن کو کھولنے والی ہو, قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو. اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کی دعا کیا کرنا چاہیے, جیسے نبی دعا کیا کرتے تھے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ مجھے بھی نماز کا پڑھنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کا پڑھنے والا بنا. کیونکہ وہ جانتے تھے اگر میں ہی نماز نہیں پڑھوں گا, اگر میں ہی فجر کی نماز میں نہیں اٹھوں گا, وہ جانتے تھے اگر میری بیوی فجر کی نماز میں نہیں اٹھے گی تو میں اپنے بچوں کو فجر کی نماز کے لیے کہاں سے اٹھا سکتا ہوں. ایک بڑا نقطہ آج میری بہن نے مجھے کیا نقطہ دیا,
میں ڈسکس کر کے آیا تربیت اولاد پہ بولتا ہوں. فرمایا ایک نقطہ ہماری پبلک کے سامنے بول کر آنا. میں بولتا ہوں کیا نقطہ بول کر آنا؟ بولتی ہے یہ نقطہ بول کر آنا، ان کو سمجھانا. اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک ماں اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے کیا کر سکتی ہے یہاں پر اسی مثال کے ذریعہ سمجھیے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میرے بھائیوں، ایک ماں اپنے بچوں کے لیے کیا کر سکتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کو کیسے سنبھال سکتی ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میری ماں نے، میں 10 سال کا تھا، حفظتنی القرآن، میری ماں نے 10 سال کی عمر میں مجھے قرآن کریم حفظ کرا دیا. اور فرماتے ہیں میری ماں جب 4 بجے کا وقت ہوا کرتا تھا، اذان سے 1-1.5 گھنٹے کا پہلے کا وقت ہوا کرتا تھا، میری ماں ایقظتنی للصلاۃ، مجھے نماز کے لیے اٹھایا کرتی تھی. وسخنت لی الماء، میرے لیے پانی گرم کیا کرتی تھی. اور فجر کی نماز سے پہلے اٹھا کر مجھے مسجد بھیج دیا کرتی تھی اور مجھے مسجد چھوڑ کر آیا کرتی تھی. جب مسجد چھوڑ کر آیا کرتی تھی گھر واپس آ جایا کرتی تھی. جب میں فجر کی نماز سے پہلے وہاں پر علم حاصل کیا کرتا تھا، علماء کی محفل میں علم لیا، نماز پڑھی، میری ماں واپس آ جایا کرتی تھی اور مجھے لے کر چلی جایا کرتی تھی. میرے بھائیوں، امام احمد بن حنبل آج سے 1200-1300 سال پہلے پوری دنیا آج ان کو جانتی ہے. امام احمد بن حنبل. اگر مائیں ایسی ہو اپنے بچوں کے لیے محنت کریں، خود بھی نیک بنے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے محنت کریں. تو میری بہن نے مجھے کیا مشورہ دیا؟ ان لوگوں کے سامنے یہ نقطہ بیان کرنا، ان کو یہ پوائنٹ بتا کر کے آنا. یہ اپنے بچوں کی تعلیم کی تو فکر کرتی ہیں، مدرسے کی تو فکر کرتی ہیں، اسکول کی تو فکر کرتی ہیں کہ ان کو حاجی دولہ پڑھنے چلے جائیں. ایک ماں اپنے بچے کو پڑھنے چھوڑنے آتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کا ہاتھ پکڑتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کا بیگ پکڑتی ہے اور ان کو اسکول چھوڑ کر آتی ہے، مولوی صاحب سے بات کر کے آتی ہے. لیکن میری بہن مجھے کیا سمجھاتی ہے؟ ان کو سمجھا دینا، ان کو بتا دینا نماز اہم ہے، یہ مدرسہ جانا اتنا اہم نہیں ہے. یہ اسکول جانے کے لیے، یہ مائیں اسکول جانے سے بہتر ہے اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑیں، ان کو نماز کا حکم دیں. اگر یہ نماز کو نہ جائیں، ان کا ہاتھ پکڑیں، ان کو مسجد تک چھوڑ کر آئیں، خود پردہ پہنیں، پردہ اوڑھیں، ان کو مسجد چھوڑ کر آئیں. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے بچے مسجد سے بھاگ جائیں گے تو یہ پردے میں رہ کر وہی مسجد کے دروازے پر کھڑی رہے. اور آج کی ماں، تم شادیوں میں بے پردہ کھڑی ہوتی ہو، تمہارا گلا بھی دکھ رہا ہوتا ہے، تمہارے بال بھی دکھ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ دکھ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر تم سے کہو اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو مسجد کے دروازے پہ چھوڑ کے آؤ، تو کہیں گے لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمارا مذاق بنائیں گے، لوگ ہماری بے پردگی کی باتیں کریں گے. ارے ہم جانتے ہی نہیں ہے تربیت کیسے ہوتی ہے، بچوں کو کیسے سنبھالا جاتا ہے. آج تو ہم نے بچوں کو موبائل کے ہاتھوں میں کر دیا ہے. ایک ماں کھانا پکا رہی ہے اور بچہ موبائل چلا رہا ہے. آج تو دیکھتا ہوں، کل ہی دیکھا میں نے، بچی 8 بجے اٹھتی ہے، 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک یوٹیوب کھولتی ہے اور لگاتار شارٹ کو اسکرول کرتی رہتی ہے، لگاتار شارٹ کو اسکرول کرتی رہتی ہے. میری ماں، اپنے بچوں پر تربیت، اپنے بچوں کی ذمہ داری لو، اپنے بچوں کی اخلاق کی ذمہ داری لو. اس زہر کے سامنے، اس خون کے سامنے، اس تلوار کے سامنے، اس شیر کے سامنے اپنی بچیوں کو نہتہ مت چھوڑ دیجئے. آپ کی 2 سال کی بچی اپنے آپ کو اس موبائل سے کیا برباد کیا اپنے آپ کو بچائے گی؟ اس موبائل نے 12 سال کے لڑکے کو بھی بدنام کر دیا ہے، 12 سال کے لڑکے کو بھی برباد کر دیا ہے. اس موبائل نے آج 18 سال کا لڑکا بیٹھا ہے، یہ فیس بک پہ کیا گندگیاں دیکھ رہا ہے، یہ انسٹاگرام پر کیا گندگیاں دیکھ رہا ہے. 18 سال کے کو برباد کر دیا، 25 سال کے کو برباد کر دیا، 30 سال کے لڑکے کو، 30 سال کی لڑکی کو مرتب بنا دیا ہے. 40 سال کے باپ کو یہ اپنے کام پہ دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے اور یہ موبائل چلا رہا ہوتا ہے. سامنے دکاندار کے سامنے گراہک آتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی صاحب ہمیں سودا دے دو، سودا دے دو. یہ کہتا ہے ایک میسج کر کے تمہیں سودا دیتا ہوں. میرے بھائیوں، یہ موبائل جس نے ہر عمر کے لوگوں کو برباد کر دیا ہے. آج 2
2 سال کی بچیوں کے سامنے ہم نے موبائل رکھ دیا ہے، آج 3 سال کی بچیوں کے سامنے ہم نے موبائل رکھ دیا ہے، اور وہ 3 گھنٹے تک موبائل چلا رہی ہیں، 4 گھنٹے تک موبائل چلا رہی ہیں۔ ایک ماں کیا ہوتی ہے؟ اپنے بچوں پر نگرانی رکھتی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اپنی ماں کے بارے میں ذرا سا گانا سننے لگا تھا، میں گانے کی محفلوں میں جانے لگا تھا، میری ماں نے مجھے سمجھایا بیٹا یہ گانے نہ سنا کرو، یہ گانے والوں کی محفلوں میں نہ جایا کرو، کیونکہ انسان اصل میں وہ شاعری سیکھنا چاہتے تھے، گانا سیکھنا چاہتے تھے۔ ان کی ماں ان کو سمجھاتی ہے بیٹا یہ گانے کی محفلوں میں نہ جایا کرو، کیونکہ گانے والا اگر خوبصورت نہ ہو اسے کوئی سننا پسند نہیں کرے گا۔ ایک سنگر اگر نچنیا جو ہماری محفلوں میں آتی ہے، جو طوائف ہماری محفلوں میں آتی ہے، ڈانسر پارٹیوں میں آتی ہے، اگر وہ خوبصورت نہ ہو اس کا ناچ کوئی نہیں دیکھے گا، اس کا گانا کوئی نہیں سنے گا۔ تو کیا فرماتی ہے؟ میری ماں نے مجھ سے فرمایا تھا بیٹا گانوں سے الگ ہو جاؤ، گانوں کی محفلوں سے الگ ہو جاؤ، کیونکہ ان المغنی اذا کان قبیحا لا یسمع منہ، اگر سنگر بدصورت ہو اس کو نہیں سنا جاتا ہے۔ فَطُلُبِ الْفِقْهَ، تو تم فقہ کو حاصل کرو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو، حدیث کی تعلیم حاصل کرو، کیونکہ جو مسئلہ بیان کرنے والا ہوتا ہے عالم اگر اللہ کی بات کو سنا رہا ہوتا ہے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے وہ کالا ہے یا گورا ہے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے اس کی ناک کیسی ہے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے اس کا چہرہ کیسا ہے، بلکہ اس کو سنا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں ہمارے بچے بھی تو آج فیئرویل پارٹی پر وہ اتنے کپڑے پہننے کی مطالبہ کر رہے ہیں، ہماری بچیاں بھی یہ مطالبہ کر رہی ہیں، امی کہہ رہی ہے بیٹا پردہ کر، شادی میں چل رہے ہیں پردہ کر، وہ کہتی ہے نہیں کوئی پردہ نہیں کرتی ہے، میں بھی پردہ نہیں کروں گی۔ پھر ماں چپ ہو جاتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے، اس کو کچھ بھی بتانے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔